السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر ہمی شما بینندگان و شنوندگان محترم، ما امروز درس دهم را میخوانیم. آنچه در این درس ما میخوانیم متنهای امروز درسمون از تاریخچه میآموزیم. واژه‌های خیلی زیاد هم داریم، نقطه های هم داریم و امروز بیشتر میدانیم برگی از تاریخ. خوب شروع میکنیم. از تاریخ چه میآموزیم؟ ہم تاریخ سے کیا سیکھتے ہیں؟ جو پیچھے گزر چکا ہے، تاریخ بن چکا ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا سیکھیں؟ تاریخ حادثه یہ گذشته را بیان میکند. جو تاریخ ہوتی ہے وہ پچھلے حوادث جو قصے ہوتے ہیں، جو پچھلے گزر چکا ہوتا ہے، اس کو بیان کرتی ہے تاریخ. و ما را با زندگی و سرگذشت انسان‌های پیشین آشنا می‌سازد. اور تاریخ پڑھنے سے ہمیں زندگی انسان اور انسان نے جو کچھ پیچھے کیا ہے اس سے ہمیں جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، آشنا کرتی ہے، سمجھاتی ہے. تاریخ مانند آینه‌ای است که زندگی گذشتگان را در آن می‌بینیم. تاریخ شیشے کی طرح ہے، آئینے کی طرح ہے کہ جو ہمیں جو پچھلے گزر چکے ہیں انسان انہیں دکھاتی ہے. مطالعہ تاریخ بسیار سودمند است. تاریخ کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. چون علت حادثه تلخ و شیرین را نشان می‌دهد. کیونکہ جو حوادث اچھے اور برے وہاں پر گزر چکے ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں بتلاتی ہے تاریخ. در ہر حادثه تاریخی صدها پند و اندرز وجود دارد. تاریخ کے ہر حوادث میں ہمیں بہت زیادہ پند و اندرز، ہمیں نتیجہ جو ہوتا ہے، چاہے اچھا نتیجہ ملے یا برا نتیجہ ملے، ہمیں ڈراتی ہے تاریخ کہ وہ حوادث، یا ہمیں کوئی اچھا اثر و نتیجہ دکھاتی ہے. وہ چیز جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے. وہ مهم ترین فائدہ آشنائی با تاریخ پند گرفتن از سرگذشت پیشینیان است. اور تاریخ کے ساتھ وابستگی کا جو مہم ترین فائدہ یہی ہے کہ ہمیں جو گزر چکا ہے ان کی تاریخ سے ہمیں کیا ہے، نتیجہ لینا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اس سے فائدہ لینا ہے کہ پچھلے والے جو لوگوں نے جو کام انجام دیا ہے ان سے ہم نے ایک نتیجہ لینا ہے. اس تاریخ سے ہم نے ڈرنا ہے کہ یہ کام ہم انجام نہ دیں، کیونکہ یہی کام پچھلے والوں نے انجام دیا تو ان کا نتیجہ یہ ہوا، اور یہی کام کو ہم نے پکڑنا ہے، اور فائدہ ہمارے لیے یہی ہے کہ جو پچھلے کام ہیں. تو اس تاریخ سے ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں. تاریخ زندگی پیامبران و امامان پاک و معصوم علیهم السلام را برای ما بازگو می‌کند. تشریح زندگی آنها را سرمشق خود قرار دهیم و از آن درس بگیریم. یہ جو تاریخ ہوتی ہے یہ اچھے برے اس میں شامل ہیں. اچھائی کو دیکھا جائے تو انبیاء علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام، معصومین علیہم السلام کی زندگی کو بیان کرتی ہے تاکہ ہم ان کی زندگی سے کیا کریں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں. ان کی زندگی سے ہم کیا کریں، کچھ حاصل کر سکیں، اور ان کے دامن سے ہم وابستہ رہیں اور ان سے کوئی درس حاصل کریں. وہ جو تاریخ عبرت سے بھی بھری پڑی ہے، کبھی ہم عبرت بھی حاصل کریں اور کبھی انبیاء، ائمہ علیہم السلام، امامان، رسولان کی زندگی کو بھی پڑھیں، ان سے ہم استفادہ کریں اور ان کی سنت پر چلیں اور ان سے درس حاصل کریں. امام علی علیہ السلام در بخشی از نام یہ کہ به فرزند بزرگوارش امام حسن علیہ السلام نوشتند می فرمایند مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ خطوط جو اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو لکھی ہیں اس میں فرماتے ہیں: پسرم اگرچه من به اندازی همه پیشینیان عمر نکردم، میرے بیٹے
اگرچہ یہ کہ میں نے جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں اتنی میری عمر نہیں ہے، اما در اعمال شان نگریستیم و در سرگذشت آنها اندیشیدم، به شکلی که همانند یکی از آنان شدم و با همه آنها از اول جهان تا امروز بودم. میں ان کے عمر جیسا ان کی جتنی عمر تھی وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ جو میں نے عمر نہیں کی، لیکن ان کے اعمال کو جب میں نے دیکھا ہے اور ان کے انجام کو میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے، وہ اس شکل کے ہیں، اس طرح کے ہیں کہ ان میں سے ہم بھی یکی از آنان شدم، کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. و با ہمیں آنہا از اول جہان تا امروز بودیم. جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہی میں سے ایک ہیں جو شروع سے لے کر آج تک اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اپنے اعمال کے ساتھ دیکھیں اور سوچیں کہ جو پچھلے لوگ جنہوں نے اس طرح کے اعمال کیے ہیں ان کے سر انجام کیا ہوا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہوا ہے، بالآخر وہ انہوں نے کیا کام انجام دیا ہے، اور ان کا اثر، ان کے نتیجہ جو ہم نے لیا ہے، تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ان کا نتیجہ کیا ہوا، اور ان کے اعمال کے مطابق آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پاس بدهید. مهمترین فایده تاریخ چیست؟ چگونه میتوانیم با زندگی امامان و پیامبران آشنا شویم؟ چرا مطالعه تاریخ بسیار سودمند است؟ در هر حادثه تاریخی چه چیزی وجود دارد؟ خواندن زندگی پیامبران و امامان چه فایده دارد؟ بخشی از نام امام علیه السلام به فرزندش را بگویید. و واجه جدید. آشنا ساختن یعنی کسی کو مطلع کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مسافرت کردن به شهرها و کشورهای مختلف انسان را با شیوه زندگی و آداب آنها آشنا می سازد. وہ شخص جو سفر کر رہا ہے، چاہے شہر میں سفر کر رہا ہے، چاہے ملکوں میں، ممالک میں سفر کر رہا ہے، ان میں بسنے والے مختلف انسانوں کی رہن سہن ان کو دیکھتا ہے. مختلف شہروں اور ملکوں کا جب کوئی بندہ دورہ کرتا ہے، جاتا ہے، تو رہن سہن دیکھتا ہے کہ ان انسانوں کا رہن سہن کیا ہے، وہ اس سے مطلع ہوتا ہے. آشنائی آگاہی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. برادرم گفت قبل از رفتن به ایران آشنائی کمی درباره ایران داشتم. میرے بھائی نے کہا کہ میں ایران جانے سے پہلے مجھے ایران کے متعلق بہت کم آشنائی تھی، معلومات تھی. اما اکنون آشنائی زیادہ دارم، مگر ابھی میرے معلومات میں اضافہ ہو گیا ہے. اعمال عمل کی جمع ہے یعنی کام. خداوند ہمیں اعمال خوب و بد انسان می بیند. خداوند متعال اچھے اور برے انسان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ کو اردو فارسی میں اگرچہ بولتے ہیں. او اگرچہ اہل ایران نیست اما خیلی خوب به زبان فارسی صحبت میکند. وہ اگرچہ ایرانی نہیں ہے مگر زبان فارسی کو اچھی طرح گفتگو کرتا ہے زبان فارسی میں. اندازے کو اردو فارسی میں اندازہ بولتے ہیں. اندازے این فرش 12 متر مربع است کہ اس قالین کے جو اندازہ ہے وہ 12 میٹر مربع ہے. اندیشیدن فکر کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اندیشیدن درباره این دنیا و سرانجام زندگی بسیار لازم و مفید است. کہ ہمیں اس دنیا اور اس زندگی کی آخر اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا دربارے اس دنیا کے بارے میں، ہمیں اس کی اگر فکر لاحق ہو جائے، ہم اس بارے میں فکر کریں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. ایک تو ہمارے لیے لازم بھی ہے ہم فکر کریں، اگر لازم ہے فکر کرنا اور فکر کریں گے تو ہمارے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. انسان ہے پیشین یعنی گزشتگان، جو پیچھے گزر چکے ہیں انسان، انہیں کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے پیشین ہے، پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے لوگ. آئی شما درباره انسان ہے پیشین مطالعہ کر دید؟ کیا آپ نے گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے؟ بازگو کردن یعنی گفتگو کرنا، بیان کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ان کے بارے میں کہنے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. مادر بزرگ داستان زندگی شرح برایم بازگو کرد. میری ماں نے اپنی زندگی کے داستان کے
اپنی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا۔ بخش پارٹ کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں۔ ما بخشی از کتاب چہارم نخواندیم، ہم کتاب چہارم کے کچھ پارٹ کو یا کچھ حصے کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ بزرگوار جو بہت ہی قیمتی ہو، بہت ہی اچھا ہو، جو اخلاق رکھتا ہو، صفت اچھی رکھتی ہو، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ ہم سری مہربان و بزرگوار برائے پیغمبر اسلام بود۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کی مہربان اور سب سے اچھی بیوی تھی۔ بے شکلی یعنی اس طریقے سے اس طرح ما باید بے شکل زندگی کنیم کے سبب ناراحتی دیگران نہ شویم، ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں کہ دوسرے ہم سے ناراض نہ ہوں۔ پند نصیحت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، عبرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اندرز یعنی عبرت ہوتا ہے۔ مریم و برادرش پند های زیادی از پدر و مادر خویش آموختند، مریم اور اس کا بھائی بہت زیادہ نصیحتیں، بہت زیادہ عبرتیں اپنے والدین سے لی ہیں۔ پند گرفتن یعنی درس لینا، نصیحت لینا، عبرت حاصل کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ما باید از سر انجام زندگی ستمگران پند بگیریم، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ظالمین کی زندگی کا نتیجہ ہے، ان کا اختتام ہے، ان سے ہم سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ حادثے کو اردو فارسی میں حادثہ بولتے ہیں۔ ماہ گزشتے در یکی از شہر حاصل آمد، ماہ گزشتے یعنی پچھلے مہینے میں کچھ شہروں میں، ایک شہر میں کچھ شہروں میں سیلاب آیا۔ در این حادثے خانہ های زیادی خراب شد و 25 نفر کشته شدند، جس کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ گھر خراب ہو گئے اور 25 یعنی 25 افراد شہید ہو گئے یا مر گئے۔ حادثے تلخ و شیرین، وہ حادثے جو اچھے ہیں یا برے ہیں۔ زندگی رسول خدا پر از حادثے تلخ و شیرین است، رسول خدا کی زندگی میں جو حادثے ہیں وہ اچھے بھی ہوئے ہیں، برے بھی ہوئے ہیں۔ سرگزشت کا مطلب وہ چیز جو انسان نے گزار چکا ہے۔ من بخشی از سرگذشت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ را خواندم و در کلاس بیان کردم، میں نے کچھ چیزیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھی تھیں، اس کو کلاس میں نے بیان کیا۔ سرماشق یعنی اس چیز کہ جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں اس طرح زندگی گزارنا۔ مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سرمشق و الگو برائے ہمیں مسلمان است کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے کیا ہیں؟ سرمشق الگو ہیں۔ ہمیں ان کی سنت پر چلنا چاہیے، ان کا طریقہ کار ہمیں سمجھنا چاہیے، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ سرمشق الگو وہیں طریقے کے بارے میں، سنت کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ علت سبب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ بیماری علت ہے زیادہ درد کے یکی از علت ہے آن پرخوریاست، اب بیماری کوئی چیز کی ہی وجہ سے بیمار ہوتا ہے نا بندہ، انسان، تو اب زیادہ تر جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ پرخوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پرخوری مطلب یہ ہے کہ زیادہ کھانا کھانا، پیٹ فل کر کے، پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اب جس کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عمر کردہ یعنی زندگی گزارنے کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ امام خمینی قدس حدود 85 سال عمر کرد، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 85 سال انہوں نے عمر کی، زندگی گزاری۔ قرار دادن انتخاب کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ زنان و دختران مسلمان زندگی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ را سرمشق زندگی خود قرار میدند، جو مسلمان لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، انہیں چاہیے یا وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں، وہ ان سے سیکھتی ہیں۔ نشان دادن یعنی سمجھانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ حکومت امریکہ با کارهایش نشان میدهد که دشمن مسلمان است،
امریکہ کی حکومت کے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمن ہے۔ نگریستن کے معنی نگاہ کرنا کے معنی استعمال ہوتا ہے، دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، توجہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بے تاریخ نگرستیم تا آج زندگی گزشتگان درس بگریم، ہمیں تاریخ پر توجہ کرنا چاہیے تاکہ جو گزر چکے ہیں ان کی زندگی سے ہم توجہ حاصل کر سکیں، عبرت حاصل کر سکیں، درس حاصل کر سکیں۔ واجہ ہے مخالف، بزرگوار پھاست حقیر، تلخ شیرین، پیشینیان یا گزشتگان یعنی آئندگان، فائدے زیان و ضرر۔ آ گیا بھائی لطیف ہے۔ جمشید رو بے مادرش کرد، جمشید اپنی ماں کی طرف آیا و گفت اور کہا، یا جمشید ماں کی طرف توجہ کی، ماں کی طرف دیکھا یا مڑا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہنے لگا میں در امروز 20 گرفتم۔ اب وہ جمشید کہہ رہا ہے اپنی ماں سے کہ ماما جان میں نے آج 20 نمبر لیے، یعنی 20 گرفت یعنی میں نے فل نمبر لیے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے 100 نمبر ہوتا ہے نا، کہ بھئی ہاں 100 میں سے 50، 100 میں سے 70 یہ وہ۔ تو ایران میں جب پڑھائی ہوتی ہے تو اس میں جو معادل ہوتا ہے، جو اصل نمبر ہوتا ہے کہ ہاں بھئی 20 میں سے آپ نے 10 لیے ہیں، 8 لیے ہیں، 15 لیے ہیں، 20 لیے ہیں، جس سے ہمارے ہاں 100 میں سے کتنا لینا ہوتا ہے اسکول کے نتیجے میں، یا ویسے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں سے 100 نمبر ہوتے ہیں۔ تو جمشید کہہ رہے اپنی ماں سے کہ ماما آج میں نے 20 لیے ہیں۔ مادر خیلی خوشحال شد و گفت آفرین پسر عزیزم، ماں نے بہت ہی خوشحالی سے اپنے بیٹے سے کہا بہت خوب میرے بچے، در کدام درس 20 شدی، کہتے کس کلاس میں آپ نے 20 نمبر لیے؟ جمشید گفت از ریاضی 8، از دیکھتے 7 و از تاریخ 5 باہمی شوند 20۔ کہنے کا ماں نے تو پوچھا کہ کیونکہ 6-7 کلاسیں ہوتی ہیں نا، ریاضی، اردو، سائنس، اسلامیات وغیرہ، تو ماں نے کہا اس سے پوچھا کہ بیٹا کس کلاس میں یعنی کس کتاب میں آپ نے 20 لیا؟ تم جمشید کہنے لگا کہ بھئی میں نے ریاضی میں 8 لیے ہیں، اور دوسرے کتاب دیکھتے ہیں اس میں سے میں نے 7 لیے ہیں، اور تاریخ اسلام سے میں نے 5 لیے ہیں۔ اب یہ سارے جمع کریں تو 20 ہو جاتے ہیں، یہ 20 اس طرح لیے ہے۔ اگلا دیکھیں، شاگرد نے کہا آقا معلم صفر چه ارزشی دارد؟ شاگرد نے کہا کہ استاد آپ مجھے بتائیں جو صفر ہوتی ہے وہ اس کے کتنی اوقات ہوتی ہے، کیا اوقات ہے صفر کی؟ معلم ہیچ ارزشی نہ دارد، معلم نے استاد نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، صفر ہے نا، اس کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ شاگرد نے کہا پس لطف کنید و یک صفر بھی ارزش بگذارید جلو این عدد دو کہ دیروز درس ریاضی به من دادید۔ اب شاگرد نے کہا کہ مہربانی فرمائیں یہ جو کل آپ نے 2 نمبر دیے تھے مجھے، 20 میں سے 2 نمبر دیے تھے نا، مہربانی کریں، ویسے بھی صفر کی کوئی اوقات نہیں ہے نہ کوئی اوقات ہے، تو آپ یہ جو 2 آپ نے نمبر دیے تھے 20 میں سے، تو آپ 2 کے آگے آپ صفر ڈال دیں، آپ کے کیا جاتا ہے، صفر کا کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھائی چونا لگا رہا ہے۔ نقطہ ہا لطفاً توجہ کنید، آیا می دانید کہ آپ جانتے ہیں واجہ یہ پھند و اندرز نصیحت و عبرت، فائدے و سود، اجداد و پدران، مطالعہ و خواندن، گزشتگان و پیشینیان، بازگو کردن یا بیان کردن، یہ ایک معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، الفاظ جو ہیں معنی میں استعمال ایک ہو رہے ہیں، ان کا ترجمہ ایک بنتا ہے۔ 6 رابطے باہم دارند، ان کا کیا آپس میں رابطہ ہے؟ بالے درست فہمیدی این واجہ ہم معنی ہستند، جس عرض کیا نا معنی ان کا ایک ہے، ہم معنی ہیں، یا مترادف بھی کہتے ہیں ان کو آپ پڑھیں لطفاً بخوانید۔ تلخ و شیرین، فائدے و ضرر، گزشتے و آئندے، پاک و ناپاک، ان کا کیا فائدہ ہے، یہ آپس میں کیا ارتباط رکھتے ہیں؟ ہاں جی، یہ جو کلمات ہیں یہ مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اسے متضاد بھی کہتے ہیں ہم۔ لطفاً بخوانید، توجہ کنید۔ آفرینندے، آفریدے، آفریدگار، آفرینش، اب اس میں واجہ یا ہم خانوادے ہیں جو مشترک حروف ہیں۔ تحصیل، حاصل، محصول، محصل، امین، امانت، امانتدار، شکر، تشکر، شاکر، متشکر، علم، عالم، معلم، تعلیم، علماء۔ در زبان فارسی به این گونه کلمه ها هم خانواده میگویند.
در حقیقت کلمہ یہ ہم خانواد باہم یکنا و ارتباط حرفی معنی دارند. اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں جو رابط ہے وہ حرف کا بھی ہے اور معنی کے بھی ہے. وہ معنی ایک ہیں ان کے، شکر، تشکر، شاکر، متشکر، تو ان میں شین کافر یہ مشترک ہیں. و بیستاد بدانیم برگی از تاریخ کے ورق. وقتی خانہ کعبہ دوبارہ ساختن زمان نصب حجر الاسود فرا رسید. جب خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا گیا، تعمیر کی گئی، تو وہاں پہ حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ کا معین کرنا اور وہاں پہ لگانا، وہاں پہ رکھنا کا زمانہ وقت ہوا چاہتا ہے. تو اب سب نے دیکھنا کہ اب کیا کرنا ہے، حجر اسود کو کہاں لگانا ہے، کس جگہ پر رکھنا ہے. ہر یک از بزرگان مکہ دوست داشتند سنگ را خودشان در جائے مخصوص بگذارند. اب جو مکہ کے بزرگان تھے، بڑے بڑے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس حجر الاسود کو ہم کسی جگہ پر رکھیں. بنابراین کارشان بے نزا کشید و اختلاف زیادہ شد. اب سب نے کہا کہ بھئی ہم بڑے ہیں، ہم قریش مکہ ہیں، ہم مکہ کے بزرگوار ہیں، ہم بڑے ہیں تو ہم ہی رکھیں گے. اب یہ اتنا اختلاف بڑھا کہ تو لڑنے پہ آ گئے. نزدیک بہت جنگ سختی شروع شد. نزدیک تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی. مرد دانائی گفت، ایک دانا مرد نے کہا، آج جنگ و اختلاف دوری کنید. بھئی جنگ و جدال سے آپ دوری ہو جائیں. آج نادانی دست بردارید، نادان نہ بنیں آپ لوگ. و چارے کار پیدا کنید، اس کا کوئی چارے حل تلاش کریں، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بزرگان مکہ گفتند چھ کنیم. اب مکہ کے بزرگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں. ہمان مرد خیر اندیش گفت، وہ اس بزرگ شخصیت نے کہا کہ نخستین کسی را کہ از در مسجد الحرام وارد می شود قاضی قرار دہید. کہ بھئی اس طرح کریں، آپ کل صبح، کل دن کے وقت یا کسی بھی وقت مسجد حرام کے در سے جو پہلا بندہ داخل ہوگا اس کو آپ قاضی بنا لیں، اس کو بڑا سربراہ بنا لیں. ہمیں بے دار نگاہ کردند. اب سب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مسجد الحرام کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ اب بھائی جو آئے گا پہلے اس کو ہم بڑا بنا لیں گے. ناگہا جوانی وارد شد، ہمیں خوشحال شدند و گفتند. اچانک ایک جوان وہاں سے داخل ہوا. سب خوشحال ہو کہنے لگے چه خوب، کیا ہی بہتر ہے، محمد است، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد امین، او مردی با انصاف و درست کار است. کیا ہی بات ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جو محمد امین ہیں اور یہ انصاف کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، صادق اور امین ہیں. داستان اختلاف را برایش گفتند. سب نے اس قصے کے بارے میں بتایا کہ یہ ہوا ہے. رسول خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندگی فکر کا سپاس فرمود، ہمیں یہ بزرگان مکہ بایدار این کار مہم شرکت کنند. رسول خدا نے فکر کرنے کے بعد فرمایا کہ سب مکہ کے جو بزرگوار ہیں وہ اس بہت ہی مہم کام میں شریک ہوں. مردم با تعجب پرسیدند. اب لوگوں نے تعجب سے پوچھا مگر می شود چگونه، کہ بھئی سارے شریک ہوں لیکن کیسے شریک ہو سکیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابایش را روی زمین پہن کر سنگ را برداشت و در ابا گذاشت. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا کو زمین پر بچھایا اور اس پتھر کو، عظیم پتھر کو اٹھایا اور اپنی ابا میں ڈال دیا. سپاس بھی آنا فرمود اور اس کے بعد فرمایا، ان سے فرمایا کہ ہم کی اطراف ابا را بی گیرید و بی آورید. سبحان اللہ. اب رسول خدا نے فرمایا اب اس ابا میں جو یہ سنگ حجر اسود ہے اس کو آپ جو بزرگان ہیں اس ابا کو آپ چاروں طرف سے پکڑیں اور لے کر آئیں. ہمیں باہم حجر اسود را تا جائی گاہ مخصوص آورند. اب سب نے حجر اسود کو مخصوص جگہ پر پکڑ کر لے آئے، وہ اس چادر کے ذریعے، ابا کے ذریعے. آنگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خودش حجر اسود را برداشت و در جائے مخصوص گذاشت. اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور مخصوص جگہ پر رکھ دیا.
تمام مردم مکه راضی و خوشنود شدند و به کاردانی و فکر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم آفرین گفتند. مکہ کے تمام لوگ راضی بھی ہو گئے، خوش بھی ہو گئے، اور رسول خدا کے اس فکر پر انہوں نے آفرین کہا، خوشی منائی، اور رسول خدا کو بہبا کرنے لگے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے اچھا ایک تجوید دی، شاباش کہا. اور یہ فکر و تدبیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث شد کہ از جنگ و خون ریزی جلوگیری شود. ہاں جی بالکل، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور فکر تھی، اور اسی تدبیر و فکر ہی کی وجہ سے جنگ و جدال کا خاتمہ ہوا، اور جنگ و جدال نہ ہوا. اگر رسول خدا نہ بتاتے اپنے فکر کے ساتھ تو یقیناً جنگ و جدال ہو جاتا. اندازے اندیشیدن، نشان دادن، بخش، پیشینیان، آئندگان، شیرین، تلخ، نگریستن، اعمال و حادثه. انشاءالله در درس آینده با هم ملاقات میکنیم. مرا خدا حافظ بکنید. خدا حافظ و ناصر.